بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ویورز، کیا حال ہیں آپ کی؟ خیریت سے ہیں؟ طبیعت صحت ٹھیک ہے؟ آپ کی مزاج ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ خیر و عافیت سے ہیں۔ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو کر ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دیں۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائیں، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائیں، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائیں، ہمارے اداروں کی حفاظت فرمائیں، ہمارے ملک کے اناج غلوں کی حفاظت فرمائیں، اپنا رحم فرمائیں، اپنا کرم فرمائیں، سکون والی، چین والی، راحت والی لمبی زندگی عطا فرمائیں، بیماروں کو صحت والی، تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائیں۔ اللہ کریم ساری دنیا کے سارے انسانوں کو ہدایت نصیب فرمائیں۔ اللہ کریم کے خزانے میں سب سے جو قیمتی چیز ہے وہ ہدایت ہے۔ اللہ سے ہدایت مانگا کریں۔ اللہ کریم ہمیں ہدایت والا نور نصیب فرمائے، ایمان اور یقین کی دولت نصیب فرمائے۔ اللہ کریم آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریف اس پروردگار کی جس نے یہ ساری کائنات بنائی، زمین بنائی، آسمان بنایا، چاند بنایا، سورج بنایا، ستارے بنائے، سیارے بنائے، ساری مخلوق کو پیدا کیا اور مخلوق کے لیے رزق کا انتظام کیا۔ جو مخلوق جو کھاتی ہے اللہ کریم اسے وہی کھلاتے ہیں۔ اس بات کا یقین دل کے اندر اتر جائے، ہمارے پالنے والے اللہ ہیں، میری محنت سے کچھ نہیں ہوتا، میں مخلوق، میری محنت مخلوق، اللہ خالق، پیدا کرنے والے، مالک، ہر چیز کے مالک، رازق، ساری مخلوق کو رزق دینے والے اللہ ہیں۔ پرندوں کو، درندوں کو، انسانوں کو، جتنی مخلوق تحت و سرح تک ہے، ہواؤں میں اڑ رہی ہے، زمین کے اوپر ہے، سمندروں کے اندر ہے، جتنی مخلوق ہے، ساری مخلوق کو پالنے والے اللہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ اکثر اللہ کا ذکر کیا کریں، ہر وقت سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ان الفاظ کو ضرور پڑھا کریں ہر وقت، اور درود پاک کی تسبیح ایک صبح اور ایک شام کو ضرور پڑھا کریں۔
جس طرح دنیا کا ڈاکٹر کہتا ہے 2 گولی صبح، 2 دوپہر، 2 شام کو، تاکہ طبیعت صحیح ہو جائے۔ اب روح ہماری بیمار ہے، اس کا بھی تو علاج ہونا چاہیے۔ جب روح بیمار ہوتی ہے نہ نماز پڑھنے کا دل کرتا ہے، نہ قرآن پڑھنے کا دل کرتا ہے، نہ ذکر کرنے کا دل کرتا ہے، نیکی والا کوئی کام کرنے کا دل نہیں کرتا۔ وجہ روح بیمار ہے، اس کا علاج بھی ضروری ہے۔ تو اس کا علاج کہاں ہوتا ہے؟ اللہ والوں کی مجلس میں۔ اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھیں گے، اللہ اللہ کریں گے تو اللہ کا تعلق نصیب ہو جائے گا، اللہ کا قرب نصیب ہو جائے گا، اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے گا، ہمیں اللہ سے محبت ہو جائے گی، اللہ ہم سے محبت کریں گے۔ اور انسان کی بوٹی بوٹی کے اندر، پورے روئیں روئیں کے اندر اللہ اللہ ہوگا، اللہ کی محبت رچ مچ جائے گی۔ اب تو دل کے اندر دنیا کو بٹھایا ہوا ہے، دل کر رہا ہے دنیا دنیا، اور دنیا دنیا کرتے انسان مر گیا، بہت بڑی ہلاکت میں چلا جائے گا۔ اللہ اللہ کرتے کرتے مرا تو کامیاب ہوا۔ جب اذان ہوتی ہے نا، تو جو ایمان والا ہوتا ہے اس کا وجود کانپنے لگ جاتا ہے کہ میرے رب کا بلاوا آ گیا ہے، اور جو منافق ہوتا ہے نا، اذان سن کر خاموش ہو جاتا ہے۔ ہیلے بہانے اگر کوئی اسے کہتا ہے کہ آؤ نماز کی طرف، تو کہتا ہے کپڑے صحیح نہیں ہے، یہ چیز صحیح نہیں ہے، دل مرا ہوا ہے، نماز کے اوپر یقین نہیں آ رہا۔ جب صحابہ کرام کو نماز والی نعمت ملی، تحفہ ملا، بڑے خوش ہوئے کہ اب ہم اللہ سے براہ راست مانگیں گے۔ نماز اللہ سے براہ راست مانگنے کا ذریعہ ہے۔ یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یقین کے ساتھ مانگیں گے، پھر اللہ ملے گا، اللہ کی نعمتیں ملیں گی۔ وضو کرو، 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھو رات کے اخیر پہر میں، پھر دیکھو کام بنتا ہے کہ نہیں بنتا۔ لوگوں کے سامنے اپنے حال رکھتے ہو، اللہ کے آگے کبھی اپنا حال رکھا ہے؟ اللہ جانتے ہیں، ہر انسان کا حال بھی جانتے ہیں، اس کی ضروریات کو بھی پہچانتے ہیں، مگر وہ ہم سے سننا چاہتے ہیں۔ ہم اپنی زبان سے بولیں، یا اللہ یہ مسئلہ، یا اللہ یہ پریشانی، یا اللہ یہ تکلیف، پھر دیکھو دور ہوتی ہے کہ نہیں۔ اللہ کی قسم، انسان اللہ کے بڑے قریب ہیں، جو قریب ہیں ان سے مانگتے نہیں، اور جو دور ہیں ان کے پاس چل کر جاتے ہیں مانگنے۔ جو اللہ سے نہیں مانگتا نا، تو در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، پھر بتوں سے مانگنا شروع کر دیتا ہے، انسانوں سے مانگنا شروع کر دیتا ہے، اور ساری زندگی مخلوق سے ہی مانگتا رہتا ہے۔ اللہ سے کبھی مانگ کر تو دیکھو اللہ کیا کرتے ہیں۔